اگر ابن نواز کی بارگاہ میں آئیے تو کہتے ہیں اوصاف علی و گفتگو ممکن نیست، گنجائش بہر در ثبوت ممکن نیست، من ذات علی بواجبی کا دانم الا دانم کے مثلہ ممکن نیست۔ درود پاک پڑھیے پھر یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قول رسول پاک سے آغاز کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایمان علی کو ایک طرف رکھا جائے تو وہ سب پہ بھاری ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے کہا میں تم سے افضل ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت حمزہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال پر ہوں، اس کی مرمت اور اس کی نصرت کو میں عزیز جانتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حاجیوں کو پانی پلانے پر مقرر ہوں، لہذا میں تم سے افضل ہوں۔ اس بات کا تذکرہ رسول پاک کی خدمت میں جا کر ان دونوں حضرات نے کیا۔ ہاں پھر مولا علی آ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں سے افضل ہوں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں تم سب سے پہلے ایمان لے آیا، اور جب کوئی رسول پاک کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا میں رسول پاک کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ روایت کرنے والے بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیچھے پہلے جو لوگ نماز پڑھتے تھے آپ کی ابتدا میں، وہ مولا کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، یہ دو لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے جب خاموشی سے نماز پڑھی جاتی تھی۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد میں آپ نے کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ علیہ اعلان نماز پڑھیں، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ اس سے پہلے خاموشی سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال تو اس بات کا تذکرہ یہ کیا گیا رسول پاک کی خدمت میں کہ حضرت حمزہ کا کہنا کہ میں کعبے کی دیکھ بھال پر ہوں لہٰذا میں حضرت عباس سے افضل ہوں، عباس کا یہ کہنا کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں اس لیے میں تم سے افضل ہوں، اور علی یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لے آیا اس لیے میں تم دونوں سے افضل ہوں۔ 10ویں پارے میں آیت نازل ہو گئی رسول مولا کائنات کے حق میں، کیا ہے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، ایسے ہی ہے نا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، 10ویں پارے میں ہے، جس کا پورا ترجمہ یہ ہوتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنا اس سے افضل ہے جو تم سے پہلے سب سے پہلے ایمان لیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ آیت مبارکہ مولا کائنات کے حق میں نازل ہو گئی۔ اس طرح سے کئی آیتیں ہیں جو مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئیں۔ وَسَيَجْعَلُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی ہے آیت۔ اور وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، قرآن پاک کا سارا علم مولا کائنات کے حق میں، مولا کائنات کے پاس ہے۔ یہ آیت بھی مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی۔ اور کل شیء احصیناہ فی امام مبین،
سورہ یاسین میں کہ امام مبین روشن کھلا ہوا ایک دم سورج سے کی طرح چمکدار، جس کی روشنی سارے عالم کو گھیر لے، وہ امام کون ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں وہ امام میں ہوں۔ سارا علم جو ہے ساری کائنات کو گھیرے ہوئے، کائنات میں جو کچھ ہے میری آنکھوں سے گزر لے۔ یہ آیتیں ہیں قرآن پاک میں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمرو بن عبدود کو جب آپ نے قتل کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا عمرو بن عبدود کا قتل کرنا جن و انسان کی عبادتوں سے افضل ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ اور جنگ خیبر سے پلٹنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں لوگوں کو بتانے سے کہ عیسائیوں کی طرح، اشارہ یہ تھا کہ عیسائیوں کی طرح لوگ تمہیں بھی خدا نہ ماننے لگے، ورنہ لوگ رسول پاک کے الفاظ گرامی ہیں، ورنہ لوگ اگر تمہارے راہ کی گرد کو چومیں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا، اگر تمہارے وضو کے بچے ہوئے پانی سے لوگ شفا طلب کریں تو انہیں شفا ہو جائے گی۔ تم نے میری امانتیں لوٹا کے میرا حق ادا کر دیا اور میری طرف سے میری اطاعت پر جنگ کرتے ہوئے حق کو روشن کیا، اور میرے تابعداری میں زندگی گزارو گے اور گزارتے رہے ہو۔ تمہارے دوست جو ہیں وہ حوض کوثر سے محروم نہ رہیں گے، اور تمہارے دشمن جو ہیں وہ حوض کوثر کے پاس پہنچنے نہ پائیں گے۔ تم سے محبت کرنے والوں کے لیے عرش تم سے محبت کرنے والوں کے لیے نور کا منبر ہوگا جس پہ وہ جلوہ افروز ہوں گے، تم سے محبت کرنے والوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، تم سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے، تم سے بغض رکھنے والے دوزخ میں جائیں گے، تم سے محبت کریں گے مومن اور نفرت کریں گے منافق۔ دعا فرمائی کہ اللہم والی من والاہ، اللہم عاد من عاداہ، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر، چونکہ ان کی صلح میری صلح ہے، ان کی دوستی میری دوستی ہے، ان کا ظاہر میرا ظاہر ہے، ان کا باطن میرا باطن ہے، ان کا راز میرا راز ہے۔ یہ سرکار کے ارشاد گرامی ہے، کوئی میری بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے فضائل ہیں آپ کے۔ ایک جگہ سرکار نے تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، ظاہر سی بات ہے سنی یا وہابی کا مسئلہ تو اس ٹائم تھا نہیں، کفار میں ہی بھیجا، تو ان کا ذریعہ معاش شہد کا بیچنا تھا۔ آپ تشریف لے گئے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تو انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، تو آپ کو جلال آیا، آپ نے کہا کہ پروردگار ان مکھیوں کے یہاں سے بھگا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ ساری شہد کی مکھیاں وہاں سے بھاگ گئی، آپ واپس آ گئے، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ پھر اس بستی والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں کہلا بھیجا کہ اپنا قاصد بھیج دیجیے، ہم آپ کے مذہب کو قبول کرتے ہیں۔ آپ پھر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کے دست حق پر اسلام قبول کیا، مذہب اسلام سے شرف یاب ہوئے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی کہ پروردگار ان کا رزق کھول دے، پھر مکہ واپس آ گئے۔ بہت ساری کرامتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں امام حسن اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ ساتھ میں گئے،
تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رکنے کا اشارہ کیا اور بڑی خدمت کی حضرت امام حسن علیہ السلام کی. اور تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا دکھ پہنچا اور عرض کیا کہ بابا جان میں حسن سے زیادہ آپ کی عنایت کا مستحق تھا، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں سنی ہیں، میں نے انہیں یاد رکھا ہے، میں حسن سے زیادہ حقدار تھا. بہت جلال ہے. یہ بتا حسن کے باپ جیسا تیرا باپ ہے، یہ بتا حسن کی ماں جیسی تیری ماں ہے، یہ بتا حسن کے نانا جیسا تیرا نانا ہے کہ میں مجھے دے دوں پہلے. یہ بات مولا کائنات تک پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے بھی رسول پاک سے سنا ہے کہ عمر جنت کے چراغ ہیں. جب یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ علی نے یہ کہا ہے کہ عمر جنت کے چراغ ہیں اور یہ رسول پاک کا قول مبارک ہے، دوڑے چلے آئے، کہا کہ آپ نے ایسے ارشاد فرمایا؟ کہا میں نے کہا حضرت لکھ کے دے دی. آپ نے لکھا میں علی ابن ابی طالب اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ رسول پاک نے کہا کہ عمر جنت کے چراغ ہیں، اور رسول پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے سن کے کہا کہ عمر جنت کے چراغ ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سن کے کہا کہ عمر جنت کے چراغ ہیں. یہ لکھ کے دیا آپ نے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ خبردار اس کو بھولنا مت، میرے کفن میں رکھ دینا. یہ کیا اشارہ تھا کہ قول رسول اور تحریر علی میرے کفن میں پہنچ جائے. شاید یہیں سے ہمارے سلسلے والوں نے نکالا کہ قبر میں شجرہ رکھ دیا جائے. ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارے بزرگوں کے نام ہوتے ہیں. تو یہ بات ہوئی. اور دوسرا واقعہ شاید میں نے بیان کیا ہوگا. عام اولیاء کرام جو ہیں وہ جنت کا سودا کر دیتے ہیں. قصیب النار والجنہ ثانی مصری میں نے پڑھا تھا. علی حبہ جنہ قصیب النار والجنہ امام شافعی کہتے ہیں. جو بھی سارے ثواب پہنچانا امام شافعی کو پہنچائیے گا، مجھے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی جنت اور دوزخ کو بانٹنے والے ہیں. چھوٹی سی دلیل حضرت بحر الطانہ نے جب جنت بیچ ڈالا تو مولا کائنات اگر جنت دوزخ بانٹے تو کون سی تعجب کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک ہے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے پتجھڑ سے خزاں کے مہینے میں پیڑ سے پتے جھڑ جاتے ہیں. حدیث شریف میں نے بھی پڑھی ہے کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. دوسری حدیث شریف السبعین میں میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا کہ جس سے نکاح کیا جاتا. یہ رسول پاک کی حدیث ہے. تمام فضائل ہیں، انسان کی بس کا نہیں ہے. یہ کسی صحابی نے تذکرہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان میں 3000 قریب خوبیاں ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 3000 کیا 30,000 ہوں گی. پھر کہا سارے سمندر کو سیاہی بناؤ، سارے پیڑوں کو قلم بناؤ، پھر بھی علی کے فضائل لکھو تو نہ لکھ سکو گے. واہ 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 کیا بات. یہ صحابیوں کا قول ہے.
مولا کائنات نے سوچا کہ چلیں آج دیکھتے ہیں کہ عمر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، منکر نکیر کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ کتاب والے جان بچانے کے لیے دوسرے ڈھنگ سے لکھتے ہیں، تو مراقبہ کر کے تدفین کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیٹھ گئے مراقبہ کر کے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے۔ جب آئے منکر نکیر تو ہیبتناک شکل میں آئے، ڈراؤنی شکل میں، فاروق اعظم کو جلال آئے، کیا تم مسلمانوں کی قبروں میں اسی شکل میں جاتے ہو؟ مسلمانوں کی شکل میں اس طرح سے ایسی شکل میں مسلمانوں کے پاس اگر جاؤ گے، ڈر کے مارے تمہیں خدا کہہ دیں تو یہ وہ سرکار کے صحابی اور خلیفہ دوم کا جلال تھا جو فرشتوں پہ آ گیا۔ وعدہ کرو پہلے کہ مسلمانوں کی قبر میں آج کے بعد سے اچھی شکل میں جاؤ گے تو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ یہ سنا جب مولا کائنات نے رونے لگے، جب تک اس زمین پر رہے مسلمانوں پر احسان کیا، خدمت اسلام کی، زمین میں پہنچ گئے، اس کے بعد بھی مسلمانوں پر احسان کر رہا۔ یہ ہے فاروق اعظم اور مولا کائنات کی دوستی۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو صحابہ کرام پر معاذ اللہ کی کیچڑ اچھالیں، ہم صحابہ کرام کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں۔ اب ایک فضیلت اور بیان کرنی تھی، صرف چھوٹی سی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال شریف ہو گیا، 6 دن کے بعد 7ویں دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات ایک ساتھ جانے لگے، تو مولا کائنات نے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یہ خلیفہ رسول، آپ آگے بڑھ جائیے، آپ جائیے پہلے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ علی مجھ کو اتنے محبوب ہیں، اسی طرح محبوب ہیں جس طرح میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں، میں تم سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ علی تم پہلے آگے چلو، میں پیچھے چلتا ہوں۔ یہ زبان صحابہ ہے اور خلیفہ اول کی زبان مبارک ہے جو آپ کی عظمت کو بتاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ بہادری اور مارنا لڑنا تو ایسا تھا کہ جب عبد الود کو مارا تھا تو ہیلمٹ آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں لوہے والا، خود کہتے ہیں اس کو، وہ سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی۔ آپ نے جب مارا تھا گھوڑے پہ سوار تھا، لوگ کہتے ہیں پیدل کی جنگ نہیں تھی، گھوڑے پہ سوار تھا، اور خندق خدا آیا تھا، یہی جنگ خندق میں گھوڑے پہ سوار ہو کے خندق بنا گیا۔ مقابلے کے لیے دعوت دینے کے بعد میں المختصر ادھر پر اس کو ہلایا، گھمایا، اور اس کے بعد وہ خالی دیا۔ آپ نے فرمایا سنبھل، تلوار جو آپ نے ماری ہے ذوالفقار، تو اس کی لوہے کی ٹوپی کٹی، بیچ سے وہ چر گیا، گھوڑا کٹ گیا، تلوار زمین پر گری، پھر ڈھال گر گئی جنگ خیبر میں جب ڈھال گری تو آپ نے سنتے رہتے ہوں گے آپ واقعات کو کہ وہ دروازہ خیبر کو آپ نے ڈھال بنا لیا، بعد میں اس کو اٹھایا تو 80 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
وہ نہیں اٹھا پائے اور بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے آپ نے اٹھایا. جو رائٹ ہینڈر ہوتا ہے اس کا لیفٹ ہینڈ جو ہے کمزور ہوتا ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے دروازہ خیبر کو اٹھانا صرف 3 انگلیوں پر، اسی کو ڈھال بنایا ہے. یہ طاقت. پوچھا گیا کہ آپ نے خیبر کیسے فتح کیا؟ ارشاد فرمایا کہ یہ رسول پاک کی دین تھی. جب پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے رسول پاک کا ہی چہرہ دیکھا، آنکھیں بند تھیں. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ مکرمہ تھی، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے تمہارا یہ بھائی نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا ہے. تو کہا لائے چچے مجھے دیں. آپ نے جیسے ہی گود میں لیا، مولا کائنات نے آپ کھول دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ شرف بھی حاصل ہے کہ زبان مبارک اپنے مولا کائنات کے دہن مبارک میں ڈالی. تو وہ طاقت جو تھی، ضرورت تھی جس چیز کی، وہ دے دی. مولا کائنات نے زبان چوسی، وہ طاقت وہاں پہنچی. سبحان اللہ. جب ایک قطرہ لعاب دہن سے 2000 سال کا پرانا سانپ کا زہر مارا جا سکتا ہے ابو بکر کا، تو زبان چسا کے اگر پوری دنیا سے سب سے بڑا طاقتور بنا دیا جائے، کون سے تعجب کی بات ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں، کتنا بیان کریں، کیا بیان کریں. جنگ صفین میں پانی کی تنگی ہوئی، پانی کی تلاش کے لیے آپ ساتھ میں نکلے تو راستے میں گرجا نظر آیا. عیسائیوں کی عبادت گاہ سب جانتے ہیں. گرجا نظر آیا، اس سے آپ نے پوچھا کیا یہاں پانی ہے؟ کہاں تھوڑی دور پہ پانی کا چشمہ ہے، لیکن اس کے اوپر بڑا سا پتھر ہے. آپ ساتھیوں کے ساتھ گئے تو سب نے پتھر کو ہلایا، پھاڑ سے ادھر ادھر سے کھود کے اسے نکالنے کی کوشش کی. پتھر کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ تھا، کوئی نہیں ہلا پایا. پھر آپ تشریف لے گئے، آپ نے پتھر کو اکھاڑ پھینکا، میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا. راہب نے پوچھا کہ آپ نبی؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ وصی ہیں؟ کہا ہاں میں نبی کا وصی ہوں. کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پتھر کے نیچے میٹھے پانی کے چشمہ ہے. اس کو یا تو کوئی نبی اس کو جاری کر سکتا ہے یا کوئی نبی کا وصی جاری کر سکتا ہے. اتنا سننا تھا کہ چشمان مبارک تر ہو گئی کہ اللہ نے قدیمی دینوں میں بھی میرا تذکرہ کیا ہے، قدیمی دین کی کتابوں میں. یہ سننے کے بعد میں وہ راہب جو ہے آپ کے دست حق پر مشرف اسلام ہو گیا. تو طاقت تو کوئی کیا جان سکتا ہے، ہر طرح کی طاقت موجود ہے، روحانی طاقت بھی موجود ہے. جنگ احد میں آپ کو 70 زخم آئے، جن میں 4 اتنے شدید زخم تھے کہ آپ زمین پر آنے لگے تھے. بالکل کمزوری جیسے طاری ہو گئی. دیکھا ایک کوئی خوشبودار اور بڑی پیاری نورانی شکل والا ہے، اس نے سنبھال لیا. ابلیس نے یہ اڑا دیا تھا کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو آپ پہ ایک دم سے جوش طاری ہو گیا کہ جب معاذ اللہ سرکار شہید ہو گئے تو ہماری زندگی بیکار ہے. اب پائے در پائے حملہ کرتے جاؤ جتنا ہو سکے. تو اس نوجوان نے کہا علی حملے کیے جاؤ، تم اللہ کے رسول
دشمنوں کا منہ پھیر دیا. واپس آپ کو سرکار کی خدمت میں جب لے جایا گیا، جنگ ختم ہو گئی تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا نہیں جانتے ہو کون تھا جس نے تمہیں سنبھالا تھا؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. کہا وہ جبریل تھے جنہوں نے تمہیں سنبھالا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے اور حبیب جس کو چاہتا ہے اس سے بھی محبت فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی محبت فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، طبیعت بھی اتنی صحیح نہیں ہے، ان شاء اللہ